وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 80، آیت نمبر 65-66. موضوع: کیا ہم نے اپنے دین کو بگاڑ دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 65. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم تو جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی اختیار کی ہفتے کے دن. وَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے کہہ دیا انہیں، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، پس ہم نے اس واقعے کو بنا دیا عبرت لما بین یدیہا، جو لوگ اس وقت ان کے تھے آگے، وما خلفہا، جو لوگ ان کے بعد آئے، وموعظۃ، نصیحت تھی اس میں متقین کے لیے. سامعین اکرام، شان نزول کے حساب سے میں آپ کو عرض کر دوں یعنی یہ آیات کس تناظر میں نازل ہوئی ہیں اور کس واقعے کا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل میں ہفتے کا دن منع تھا دنیا کے کام کے لیے، دنیا کے کام کاج کے لیے، چھٹی کا دن تھا. اور اگرچہ چھٹی کا دن مطلب ہمارے اسلام میں تو ایسا نہیں ہے، صرف جمعے کے دن جو ہے نماز کی تاکید ہے، اور نماز کے بعد یعنی چھٹی کا کوئی وہ نہیں ہے. یعنی اسلام میں چھٹی نہیں ہے، یعنی دنیا کے کام کی چھٹی کا دن نہیں ہوتا، یہ بات نوٹ کر لیں. صرف جمعے کی نماز کی اہمیت کا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع وذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. بہرحال ان کے اس میں
ان کی شریعت میں یہ بات تھی، اور یہ بات جو ہے اگر میں اس کی تھوڑی سی اگر تفصیل میں کہوں، موسیٰ علیہ السلام جب شہزادے تھے، یعنی پیدا ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ فرعون کے محل ہی میں تھے، شہزادے تھے، ایک قسم کے ان کو ایک رتبہ حاصل تھا، اور تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن فرعون سے کہا، یعنی جب تک ان کو پیغمبری نہیں ملی تھی، وہ تمام واقعات سے پہلے کی بات ہے، کہ بھئی یہ آپ یہ بنی اسرائیل سے یعنی بلا لگاتار کام لیتے رہتے ہیں تو ان کی قوت کارکردگی جو ہے کم ہو جائے گی، ان کو ایک دن چھٹی کے لیے مقرر کر دیں تاکہ یہ ایک دن آرام کر سکیں، اور چھٹی کے بعد یہ تازہ دم ہو جائیں گے آرام کر کے، تو لہٰذا تمہاری خدمت صحیح کریں گے۔ تو اس وقت سے یہ چھٹی شروع ہو گئی تھی، فرعون نے ان کی بات کو منظور کر لیا تھا۔ پھر یہ طریقہ رہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اور یعنی ان کی شریعت میں کہ بھئی ہفتے کے دن ہم نے دنیا کا کام نہیں کرنا۔ پھر قرآن میں یہ واقعہ آیا ہے تفصیلاً کہ یعنی ایک بستی تھی، وہ سمندر کے کنارے تھی، دریا کے کنارے، مچھلیاں وہاں، ان کا مچھلیوں کا روزگار تھا، اور ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھیں، ان کے منہ میں پانی آ گیا تو انہوں نے بند بنا دیے، نالیاں کھود کے اس میں حوض بنا لیے۔ بہرحال وہ اسی وقت آئے گا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہفتے کے دن کو بھی بہانے سے کنورٹ کر لیا کہ ہم یعنی دنیا کا کام کیا، اگرچہ ایک ہیلا بنا لیا۔ مثال کے طور پہ دریا سے نالی کھودی، دریا کے پانی کی، تو جس دن مچھلیاں زیادہ ہوتی، ہفتے کے دن زیادہ آ جاتی تھی مچھلیاں، تو وہ حوض میں جمع ہوتی رہتی تھی۔ یہ صرف اتنا کرتے کہ جو مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی، یہ اس نالی پر بند باندھ دیتے تھے، تختہ لگاتے یا کچھ، پھر وہ پکڑتے نہیں تھے، پکڑتے وہ پھر اتوار کو یا پیر کو، جب بھی وہ پکڑتے تو ایک ہیلا کیا انہوں نے، یعنی اس قانون کو توڑا جو کہ موجود تھا، جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی ایک سبیل انہوں نے نکال لی۔ یہ واقعہ میں اس کی تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ میں پھر اپنے لیے اس میں کوئی سبق دیکھ سکوں یا سیکھ سکوں۔ تو بہرحال یہ ایسا انہوں نے کیا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ یہ جب ان کی یعنی عادت پڑ گئی، ان کو کچھ لوگوں نے منع بھی کیا لیکن وہ باز نہ آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کے ذہن تو انسانی تھے لیکن شکلیں بندر کی سی ہو گئی۔ 3 بعد کہتے ہیں کہ وہ مر گئے، اور یہ ایک واقعہ عبرت کا، یعنی ایک تاریخ میں ایک واقعہ عبرت کا موجود تھا۔ ایک اس کا جو ہے یعنی ہمارے لیے اس میں کیا ہے، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہم نے تو ایسی کوئی ہیلہ بازی کی نہیں ہے، ہماری تاریخ تو ہیلہ بازیوں سے بھری بھی ہے۔ حسین ابن علی کو شہید کرنے والے کون تھے؟ کس ہیلے سے انہوں نے قتل کیا، ان کو شہید کیا گیا؟ میں ویسے ہی آپ کو یعنی تاریخ بتا رہا ہوں۔ حسین ابن علی کو شہید کرنے والے مسلمان تھے، ایک ہیلہ انہوں نے ڈھونڈ لیا، جو بھی اس وقت خلیفہ تھا، یزید تھا، جو بھی تھا، شمر تھا، بس ایک ہیلہ انہوں نے، اب ہیلہ کیا ڈھونڈا، ہیلہ تو جو کچھ بھی تھا، لیکن شہید تو کر دیا نا حسین ابن علی کو۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ لیکن شہید کس نے کیا؟ ان کو مسلمانوں نے شہید کیا۔ تو بہرحال یہ ہماری ہیلہ سازی تو یعنی ایک تاریخی یعنی واقعات ہیں۔ بادشاہت آ گئی، خلافت کو چھوڑ کے بادشاہت شروع ہو گئی، یہ ہیلہ تھا، اور اسلامی اصولوں سے یعنی
خلاف ورزی تھی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کی خلاف ورزی تھی. ایک لمبی تاریخ ہے. آج بھی سامعین کرام جو شریعت کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو یعنی نفسانی یعنی نفس کے غلام بن چکے ہیں. اب آپ دیکھ لیں ہمارے ہیلے بہانے بس یہ تو کچھ یعنی ایک لمبی فہرست ہے سامنے کا. ہماری ساری زندگی جو ہے وہ ہیلہ سازی پہ مشتمل ہے. گھر میں بیٹھی ہوئی بیگم صاحبہ کے پاس 40 تولے سونا ہے مثال کے طور پہ، اس پہ زکوٰۃ ہے اچھی خاصی، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ میں اپنی 5 سالہ بیٹی کو دے دوں گی، اس کی ملکیت میں دے دوں گی، اس کو مالک بنا دوں گی. اب نابالغ پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. اب یہ ایک ہیلہ ہے زکوٰۃ نہ دینے کا. یعنی یہ میں ایک مثال میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو اس طرح ہر کام میں ہم نے ہیلے ڈھونڈ لیے ہیں. ملاوٹ کرتے ہیں نا ہم، دودھ میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے. آپ دیکھ لیں مرچوں میں، میں خود اس کا وہ ہوں، مرچیں جو ہیں یعنی آج 2020 ہے، جنوری کا مہینہ ہے. مرچیں اگر آپ لیں مسالوں والے کی دکان سے کھلی مرچ تو وہ ہے 250 روپے کلو، لیکن وہی مرچ اگر ثابت لیں تو وہ ہے جناب 450 روپے کلو. اب یہ دیکھیں وہ ثابت کو میدا کر کے یہ 250 روپے کلو بیچ رہے ہیں. اب اس میں کیا ملا رہے ہیں؟ اور یہ ایک عام وہ ہے، چل رہی ہے یہ بات، آپ دیکھ لیں اپنے علاقوں میں. تو وہ ثابت مرچ مہنگی ہے اور میدا کر لو تو وہ آدھ ریٹ کم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ملاوٹ ہے. اور یہ ملاوٹ کا حکم کس نے دیا ہے؟ یہ تو دھوکہ ہے. اگر آپ دھوکہ کرتے ہیں تو یہ تو ایک دھوکہ ہے. اس طرح چل رہے ہیں ساری یہ. تو بہرحال یہاں جو ہے یعنی یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں بندر اللہ تعالیٰ نہیں بنا رہا، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس میں نصیحت یعنی اس کام کی اگر آپ ہیلہ سازی کریں، یعنی یہ 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں نا صاحب اکرام، 65 اور 66. اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے مضمون یہ ہے کہ اگر اے لوگو، اگر تم نے، اے مسلمانوں، اگر تم نے دین کی احکامات پر من و عن عمل نہ کیا تو میں تم سے، یہ بات میری ناراضگی کا باعث ہوگی اور تم میرے عذاب کے قابل ہوگی. یہ یعنی میں نے آپ کو اس سے جو نصیحت نکلتی ہے ان 2 آیات سے وہ میں نے آپ کو سنا دی. دوبارہ میں سنا دوں. اے مسلمانوں، تمہارے پہلے ایک قوم تھی جو مسلمان تھے، لیکن انہوں نے دین میں ہیلہ سازی شروع کر دی، دین کے احکامات کو بدل کے رکھ دیا، اس کی تعویلیں کرنے لگے. اب میں قادیانیوں کی آپ کو مثال تو دے رہا ہوں، لیکن وہ تو ایک واضح طور پہ انہوں نے تعویل کی ہے قرآن کی آیت کی، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم. اس بنیاد پر، اس تعویل کی بنیاد پر انہوں نے ایک اپنا ایک الگ گروپ بنا لیا، اپنے لیے پیغمبر ڈھونڈ لیا. ان کے پیغمبر کو ماننے والے جو تھے وہ صحابہ ٹھہرے، جو صحابہ کے بعد تھے وہ ان کی نظر میں تابعین ٹھہرے، جو تابعین کے بعد تھے وہ تبع تابعین. یہ دیکھیں، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ سنی ہے کہ وہ نبی اور پھر ان کے صحابہ، یعنی یہ دیکھیں کتنی یہ ویسے ہی مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ قادیانوں کی بات نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی بات ہے. ہم تو 100 قسم کی تعویلیں کرتے ہیں، ہر کام میں کرتے ہیں. یہ ایک بات تو نہیں ہے. تعویل 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 کرتے ہیں، اور ایسے بہت سے جو ہیں آپ کو لوگ مل جائیں گے، بہت سے علماء، بہت سے دانشور، اسلامی دانشور کہلاتے ہیں. وہ اسلامی دانشور، اور نئی منطقیں ڈھونڈتے ہیں اور ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا انہوں نے.
فقہ کو نہیں مانتے، حضور کی احادیث کو کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے. یہ مطلب ایک لمبی فہرست ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن دین کی شکل بگاڑ دی ہے ہم نے. آج تو دیکھیں ہمارے سارے دین کی شکل ہی بگڑی ہوئی ہے. جو اصل دین ہے وہ نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے. جو اصل دین ہے یا جو اس کی روح ہے، اس کے مطابق اسلام کو نہ کوئی سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے. یہ بات میں دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اپنی اپنی تشریحات ہیں ہر ایک کی. اب شرک کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں بٹے ہوئے ہیں، اپنی اپنی تشریحات ہیں شرک کی. کوئی کہتا ہے کہ تم نے یا رسول اللہ کہہ دیا تو وہ یہ شرک ہے، اور کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ. اور آپ دیکھ لیں فقہ جو ایک یعنی معنوی چیز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اجتہدوا برائے، اپنی رائے سے میں ایک نتیجہ نکالوں گا. یہ تو حضور اس پر یعنی رضامندی ظاہر کر دی. وہ ایک حدیث ہے نا طویل، معاذ ابن جبل ہیں یا جو بھی ہیں، تو وہ فقہ کو خارج کر رہے ہیں، اماموں پہ تنقید کر رہے ہیں. ہمارے جو امام ہیں، جو فقہی امام ہیں، ان پہ جناب یہ 2 ٹکے کے دانشوروں نے تنقید شروع کر دی ہے. کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں. یعنی یہ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن اپنی خیالات کو یعنی دین میں داخل کر دیا انہوں نے. بہرحال تو یہ دیکھیں یہ کیا تھا، یہ ایک دین کے حکم کو انہوں نے تھوڑا سا ہیلا بنا دیا. اس کے لیے دریا سے نالی نکال لی، اور نالی میں سے جب مچھلی آئیں تو انہوں نے پکڑی نہیں، بس بند ڈال لیا. بس دیکھیں یہ کتنا باریک چیز تھی کہ ہفتے کے دن انہوں نے کام نہیں کیا، بس نالیاں کھود دی تھی، اور جب نالیاں وہ مچھلیاں آ جاتی تھیں تو بس ایک تختہ لگا دیتے. تو تختہ لگانے میں یہ کتنا بڑا پاپ ہے بظاہر، لیکن پاپ تو ہے. آپ نے تو دین کی یعنی جو روح ہے اس کو ختم کر دیا. آج بھی سامنے کرام دین کی روح جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں. یعنی میں تو آپ سے اس یہاں پہ بیٹھے آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیں. آپ بھی تو یہ قرآن جو لوگ سنتے ہیں، اول تو سنتا نہیں ہے کوئی، اور جو سنتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. الگ الگ معنی پہنائے جا رہے ہیں دین کو، اور پھر اس کی تعویلات پیش کی جا رہی ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے. بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم فقل، جو لوگ جنہوں نے تعویل کی ان کی سزا کیا تھی، فقلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، یعنی شکل بگاڑ دی. آج ہماری شکل کیا بگڑ نہیں گئی ہے؟ آج اپنی آپ یعنی فوج کو دیکھ لیں. فوج تو کیا ہے، ایک اعلیٰ مرتبہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور مجاہد کون ہے؟ جو اپنے نفس سے جہاد کرے. اب نفس سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نفس جو یعنی خواہش پیش کرے اس کو آپ. لیکن میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ برطانیہ کی عیسائی فوج، یہودی فوج اور مسلمان، صرف شکلوں کا فرق ہوگا. یعنی وہ نقوش جو ملتے ہیں، گوروں کا رنگ سفید ہوگا، اور کچھ فرق نہیں ہے. وہی وردی، وہی چیز، وہی چال ڈال، وہی رکھ رکھاؤ، وہی. یعنی فوجی لوگ ناراض نہ ہوں، لیکن میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ دین نہیں ہے آج. یہ ہماری خواہشات نفس ہیں اور رواج معاشرہ ہے. پینٹ پتلون کہاں کا یعنی کیا لباس ہے؟ یہ تو کوئی لباس نہیں ہے. آپ نے پولیس کو، فوج کو وردی پہنا دی ہے، اور وردی ایسی جس میں آپ نماز اطمینان سے ادا نہیں کر سکتے. آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہم جو شلوار قمیض پہنتے ہیں تو کولے تو چھپے ہوتے ہیں ان کا سائز وغیرہ، وہ جو پلو ہوتا ہے قمیض کا،
لیکن آپ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ ایک مثال ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں جو فوجی ہیں، جو ٹریننگ ہوتی ہے ان کی، جس وقت کیڈٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے، داڑھی مونڈنا لازم ہے۔ یہ اسلامی فوج ہے، یہ مجاہدین کی فوج ہے، یہ اللہ کی فوج ہے۔ آپ کہتے ہیں نا یہ جہاد فی سبیل اللہ آپ کا موٹو ہے، تقوی جہاد فی سبیل اللہ۔ تو بہرحال تو یہ دیکھیں آپ کی اور یہود کی اور ہنود کی اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اب جہاں سکھوں کا معاملہ آتا ہے تو وہ دیکھ لیں، انہوں نے اپنے لیے ایک جو مذہبی شعار ہے تو وہ پگڑی ہے اور وہ انہوں نے باندھے رکھی ہے، یعنی سکھ فوجیوں کی پگڑی، پھر ان کی داڑھی، اور پھر یعنی انہوں نے جو غیر مذہب ہے، جو شریعت کو نہیں مانتے، بس ان کے گرو نے کہا ہے کہ بس تم نے بال نہیں کاٹنے، تو وہ انہوں نے منوا لی وہ بات۔ ویسی میں بات کر رہا ہوں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہ دیکھیں حد سے تجاوز کیا، تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے بارے میں حد سے تجاوز کیا۔ دین کے کسی بھی کام میں حد سے تجاوز کا نتیجہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ ایک بات اس سبق میں، ان 2 آیات میں یہ سبق موجود ہے۔ آپ دین کے کسی بھی کام کو پورے طریقے سے اس کی روح کے مطابق ادا نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا آپ سے، یہ زیادتی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا۔ حد کیا ہے؟ بندگی، روح کے مطابق شریعت پر عمل جو ہے یہ حد ہے ہماری، اس سے باہر نکلیں گے تو یہ زیادتی ہے ہماری۔ آج تو بری حالت ہے سامنے کرام، وہ ایک انہوں نے ایسا کیا، ایک ہیلا کیا تو ان کو بندر بنا دیا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ کیا ہم اس عذاب کے مستحق نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، اس سے زیادہ عذاب کے مستحق ہیں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں اس نے مہلت دیے جا رہا ہے، ہماری پکڑ ایک دم نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال یہ عبرت، یعنی یہ واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اس میں نصیحت ہے۔ تو آج کیا ہم نصیحت لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آج ہم دین کے کاموں میں حد سے تجاوز چھوڑنے کو تیار ہیں؟ بالکل نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ میری باتیں تو کوئی سن نہیں رہا، لیکن ایسی اگر مشہور ہو گئیں تو میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ مطلب میرا خیال یہ ہے کہ لوگ اس کو برداشت ہی نہیں کرتے، اصل دین کو تو کوئی برداشت ہی نہیں کرتا، جو اصل بات ہے۔ اور اس میں کیا ہے، میں نے تو اپنے آپ سے کچھ نہیں کہا، صرف زمانے میں جو ہو رہا ہے اس کا میں حال بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے حکم سے تجاوز جو ہے یہ زیادتی ہے۔ اور یہ دیکھیں گھر میں بیٹھی ہوئی میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو میاں بیوی ہیں وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ حد کیا ہے؟ بندگی، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حد بندگی ہے، لیکن بندگی میں پھر آپ اگر حد سے تجاوز کریں تو پھر بات بگڑ جاتی ہے۔ تو فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، اس کو میں نے عبرت کا نشان بنا دیا، ان کو جنہوں نے دین میں زیادتی کی ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً، اس میں یعنی متقین کے لیے نصیحت ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو ایسی بات ہے کہ دیکھیں رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ دین، اصل دین کو آپ سمجھیں کہ دین ہے کیا، دین کی دعوت کیا ہے، رسول کی دعوت کیا ہے۔ رسول کی دعوت اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اسے قبول کر لیں۔ اس میں سب سے پہلے فائدہ جو ہے آپ کی دنیا کا ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، تمہیں ایک معین وقت تک
اچھی زندگی دے گا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت دے گا. بہرحال تو اس وقت میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم تو جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا ہفتے کے دن. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا، اچھا پہلے تلاوت کر لیتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. ترجمہ سنا دے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم تو جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں کہا کہ تم ہو جاؤ بندر ذلیل. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر ہم نے بنا دیا انہیں نشان عبرت جو ان کے سامنے تھے، یعنی اس وقت جو لوگ موجود تھے. وما خلفها، اور جو ان کے بعد آئے. وموعظة للمتقین، اور متقین کے لیے اس میں نصیحت ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.